حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ فیض نظرانہ معتمد بارگاہ غوثیت معاہد جناب حسین شمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آج ہمارے درمیان میں حضرت سید غلام محی الدین تشریف فرما ہے۔ میں اپنی طرف سے اور کمیٹی کی جانب سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کیا۔ تو حاضرین، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے مہمان خصوصی یعنی حضرت علامہ سید غلام محی الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی نورانی عرفانی تقریر سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ نعرہ کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحة للنبي الكريم وآله الكرام وأصحابه الكرام وأوليائه الذين اتقوا۔ والله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المكين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمدی بھی سرو ساما مددی قبلہ مددی کعبہ امام مددی بگردادی بلا مفتاد کشتی غریب فاہو شکست رات مشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی خواجہ خواجہ معین الدین اشرف اولیاء کوئی زمین آفتاب سپہر کون و مقام بادشاہ صدیق الفی یقین قادریم نعرہ آخوف عالم کی زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم کی زنم قادریم نعرہ آخوف عالم کی زنم دمز احمد رضا خان شاہ عالم کی زنم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روحی پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرفی زمانہ زمانی مقدمہ درہائے مسئلہ سے کلیدے کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا وسیع ندارت
دشمن ہمیشہ پرغم با فکر دوست دار یا سید اشرف جہانگیر دست من زارو ناتوابی قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام بھائیوں کو اس نورانی عرفانی روحانی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. دعا کروں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے. مبارکباد دیتا ہوں میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ مسجد سید پیر قدرت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے منتظمین کمیٹی اور آج کے اس پروگرام کے متحرک جماعت نوجوانوں کی گروپ کو جنہوں نے اس مبارک محفل کو سجانے میں منعقد کرنے میں اس کا اہتمام کیا اور پرخلوص نیت کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے. اور میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک محفل میں مجھے بھی حاضر ہونے کی دعوت تھی اور ان کے ذریعے مجھے اس مبارک محفل میں شرکت کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اور شرکت کو بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد اور نیت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے ان نونہالوں نے نوجوانوں نے اس محفل کو سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس تمام آرزو اور ان تمام مقاصد کو کامیاب فرمائے, پورا فرمائے. در حقیقت آج بہت سخت ضرورت ہے ایسی محفلیں سجانے کی, اور اس سے زیادہ سخت ضرورت ہے اس ایج کے لوگوں کو منانے کی. اس لیے کہ آرگنائزیشن چاہے مسجد کا ہو یا مدرسے کا ہو یا پھر اس کے علاوہ ہو, آرگنائزیشن تو بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے. بڑے بڑے اسٹیج ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, بڑی اسپیچز ہوتی ہیں, مگر اس آرگنائزیشن میں نوجوانوں کی کمی ہے. اور اس کمی کو پورا تبھی کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ کمی علاقائی سطح سے ابھرے. اس کمی کا احساس علاقے کے لوگوں کو, اور یہ کمی علاقے سے پوری ہو.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں نیشنل لیول پر کوئی آرگنائزیشن تیار کریں اور اس میں سب نوجوان ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بستی میں، ایک علاقے میں، بستی اور گاؤں یا شہر کی لیول پر نوجوانوں کا کوئی آرگنائزیشن ہو اور وہ ایسے پروگرام کرے اور اس طرح وہ آرگنائزیشن بڑھتا چلا جائے، اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے، تو پھر وہی جو ہے نیشنل لیول کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور آج کا نوجوان جس حالت سے اور اس سچویشن سے گزر رہا ہے، وہ مجھ سے یا آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ چاہے وہ اسٹڈی کر رہا ہو، اسٹوڈنٹ ہو، یا وہ کام کر رہا ہو، امپلائی ہو، یا وہ بزنس کر رہا ہو، یا وہ گھر میں بیکار ہو، چاہے وہ کیٹیگری ہے، یا تو نوکری کرتا ہے، یا پڑھتا ہے، یا بزنس کرتا ہے، یا کچھ نہیں کرتا، نوکری کا انتظار کرتا ہے۔ ہر لائن میں، ہر راستے میں دو دشمن اس کے تیار ہیں، ایک وہ جو اس کے اندر ہے، ایک دوسرا وہ کہ جو اس کے باہر۔ جو اس کے اندر ہے وہ نفس ہے، اور جو اس کے باہر ہے وہ شیطان ہے، اور دونوں کی دوستی بڑی پرانی ہے۔ شیطان اور نفس مل انسان کو، اس نوجوان کو، اس مسلمان کو برباد کرنے میں تلے ہوئے۔ آپ دیکھیے کالج، اسکول میں بچہ وہاں تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، ادب سیکھنے جاتا ہے، مگر مجھے تو ٹیچرز یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ بدتمیزی بے ادبی میں ہوتی ہے۔ ٹیچرز کا ادب نہیں، احترام نہیں، رسپیکٹ نہیں، الا ماشاء اللہ کہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا کیریکٹر، جس کا لائف کالج کا گولڈن پیریڈ گولڈن رہتا ہے اور بالکل صاف کیریکٹر رہتا ہے۔ اسی طرح بزنس میں آ جائیے، نہیں پتا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، وہاں بھی شیطان اور نفس اسی طریقے سے نوکری میں آ جائے، وہاں بھی اسے نہیں پتا کہ مجھے کس انداز میں رائٹس کو ادا کرنا ہے، اور جو گھر میں رہتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، بہن بھائی کے رائٹس کیا ہے، بیوی کے رائٹس کیا ہے، پڑوسیوں کے رائٹس کیا ہے، رشتے داروں کے رائٹس کیا ہے، حقوق کیا ہے۔ تو شیطان اور نفس کی پوری کوشش ہے کہ وہ انسان کو، مسلمان کو برباد کر دے۔ ایسے میں اگر اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، اپنی ذات کو اگر بچانا ہے، تو یقینی طور پر ان بزرگان دین کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے ان اللہ والوں نے جس سے جنگ کی ہے اپنے گھر والوں سے نہیں کی ہے، رشتے داروں سے نہیں کی ہے، پڑوسیوں سے نہیں کی ہے، ماں باپ سے نہیں کی ہے، بھائیوں سے لڑائی نہیں کی ہے، سب سے پہلے اللہ کے ولی نے اپنے نفس سے جنگ کی، اپنے نفس کو مارا ہے، اور نفس کے بعد پھر شیطان کو ذلیل کیا۔ ہمارا
نہیں مانتے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے۔ آج بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمیں خاص طور پر نوجوانوں کو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے کی، اس لیے کہ ان کی لائف، ان کی پوری زندگی اپنے آپ کو صاف کرنے میں، پاک کرنے میں، اپنے باطن کو مزکا اور مصفا کرنے میں گزری۔ انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، اپنے دلوں کو روشن کیا ہے، اس کے بعد تبلیغ کی ہے، اس کے بعد نصیحت کی ہے، اور آج بھی ان کی بارگاہوں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم ولیوں کے سردار قطب الاقطاب فرد الافراد سید الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی محفل میں آتے ہیں، ان کا عرس ہم منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر بستی، ہر گاؤں کے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح سے وہ محفل سجائے۔ دیکھیے بظاہر لوگ یہاں کم نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کمی ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہیں کرے گی، بلکہ یہ تو ان کا امتحان ہے۔ اگر پہلی بار میں انہیں پزا مل جائے، برگر مل جائے تو بیٹھ جائے۔ یہ کمی ان کو چیلنج کر رہی ہے کہ تمہیں ابھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کمی آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ صرف یہی محفل منا کر کے نہ بیٹھ جانا کہ ہمارا کام ہو گیا، بلکہ آگے اس سے زیادہ محنت کرنا ہے، آگے اور محنت کرنا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، جیسے پریشانی کے بعد آسانی ہے، تو محنت کے بعد آسانی ہے۔ تو محنت کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ بہت ضروری چیز بھی یاد رہے، کوئی بھی کام ہم کریں ہماری نیت صاف ہونا چاہیے۔ اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر صاف ہے، پاک ہے، تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام اچھے ہونے چلے جائیں۔ یہ تو مختصر سی تمہید نہیں رہا۔ اب ذرا جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں کچھ گفتگو کر دوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد الہی ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو شخص نیک کام کرے، عورت ہو یا مرد، وہو مؤمن، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ من عمل صالحا، جو شخص نیک کام کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ، لیکن شرط ہے مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ سبحان، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پھر سنیے، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو شخص نیک کام کرے، اعمال صالحہ کرے،
مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی کتنی اقسام پر مشتمل ہے، زندگی کتنے طرح کی، زندگی کی کتنی قسمیں ہیں، یا زندگی کتنی ہے، زندگیاں کتنی ہیں؟ دیکھیے، جب تک آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، لہٰذا آپ بیدار ہو جائیے اور زندگی کے ساتھ بتائیے زندگی کتنی ہے، کتنی کیٹیگری ہے زندگی، کوانٹٹی میں کتنی ہے، کتنی زندگی؟ اسی زندگی کی خاطرات بھاگتے بھاگتے کتنی ہو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو سیف کرنے کے لیے، حفاظت کے ساتھ، یہ نہیں پتا آپ کو کہ اس زندگی پر ریسرچ کی کبھی کہ نہیں، کتنی طرح کی زندگی ہے، چلو اندازے سے بتاؤ، کیسے لگاؤ، اندازے سے بتاؤ کہ سبحان اللہ یہ ہمارے اسبق بھائی نے ہمیں ہیلپ کی، تین طرح کی زندگی، چلو گیس لگا دیا، تو ان کا گیس اتنا زبردست ہے تو ان کا یقین کتنا خطرناک ہے، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ تو اب اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ زندگی جو ہے کوانٹٹی میں، گنتی میں وہ تین ہے، اور زندگیاں ہوگی۔ اچھا مجھے اس کی ڈیٹیل بتا دو۔ فرسٹ، پہلی زندگی کون سی ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ اور دوسری زندگی کون سی ہے؟ جوانی۔ تیسری زندگی واہ، اور چاہیے لگتی اور کوئی ہے نہیں۔ پہلی زندگی کیا ہے؟ یہ بھی ہے بالکل، زندگی پہ جو یہ ڈھانچہ ہے اس کا فرسٹ پارٹ بچپنا ہے، سیکنڈ پارٹ جوانی ہے، لاسٹ پارٹ بڑھاپا ہے۔ انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کہا، لیکن جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو میں جواب چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے۔ تو پہلی زندگی کون سی ہے؟ یہ دنیا جس پہ ہم جی رہے ہیں، دنیا کی زندگی جسے کہتے ہیں، ایک اشارہ میں نے دے دیا۔ دوسری زندگی، دوسری زندگی ہے قبر کی زندگی، سبحان اللہ، برزخی زندگی، اور تیسری اینڈ لاسٹ اخروی زندگی، میدان حشر کی۔ کتنی زندگیاں ہو گئی؟ تین زندگیاں۔ پہلی زندگی دنیا کی زندگی جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور آخری سانس تک رہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی زندگی، ٹھیک۔ اب اس کے بعد قبر میں ہم جاتے ہیں اور وہاں پر رہیں گے کب تک؟ حشر تک، قیامت کے قائم ہونے تک۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی، عالم برزخ، عالم دنیا سے عالم برزخ، جسے قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ وہ کون سی زندگی؟ اخروی زندگی، آخرت کی زندگی۔ اسی زندگی کے لیے یہاں دنیا میں ہم نیک کام۔ اب پھر ترجمہ سنو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم
اب بتاؤ یہاں پر کیا یہ بھی ذکر ہے دنیا کی زندگی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم سے پاکیزہ زندگی لیں گے. تو کیا یہاں یہ بھی بتایا کہ دنیا کی زندگی پاکیزہ دیں گے، یا یہ بتایا کہ قبر کی زندگی پاکیزہ دیں گے، یا یہ بتایا کہ اخروی زندگی پاکیزہ ہوگی؟ یہاں پر یہ ڈیٹیل ہے، یہ تفصیل ہے، اس آیت میں ہے کہیں؟ اس آیت میں ہے نہیں. اس میں صرف کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. اب کون سی زندگی؟ کیا دنیا کی زندگی پاکیزہ ہوگی، یا قبر کی زندگی پاکیزہ ہوگی، یا اخروی زندگی پاکیزہ ہوگی؟ تو صاحب روح المعانی یہ لکھا، یہ نقل کیا کہ یہاں تینوں قول مراد ہیں. سبحان اللہ، تینوں قول مراد ہیں. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ نیک کام کرے گا تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی پاکیزہ کر دیں گے، قبر کی زندگی کو بھی پاکیزہ کر دیں گے، آخرت کی زندگی کو بھی پاکیزہ کر دیں گے. یہاں تینوں قول مراد ہیں، یہاں تینوں قول مراد ہیں. اس لیے کہ زندگی کی قسمیں تین ہیں، دنیا کی، قبر کی اور اخروی، اور تینوں قول مراد ہیں. اب ذرا آپ کو اگر حقیقت کو سمجھنا ہے تو کسی بڑے قابل کی زندگی کو پڑھیے، اس کی بایوگرافی کو پڑھیے. اس کی دنیا بھی کامیاب نظر آتی ہے، قبر بھی کامیاب نظر آتی ہے، اور میدان حشر میں بھی وہ کامیاب ہے. اس کی دنیا بھی روشن ہے، قبر بھی روشن ہے، اور حشر میں اس کا چہرہ روشن ہے. آپ دیکھیے اٹھا کر کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی، ان کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھیے. سبحان اللہ، آپ کی دنیا کی زندگی سب سے کامیاب زندگی نظر آتی ہے، اور آپ کی قبر تو سبحان اللہ فیض کا مرکز ہے، اور آخرت میں تو سبحان اللہ آپ پوری جماعت، پورے گروہ کے ساتھ اپنے مریدوں کے تشریف فرما ہوگی. سبحان اللہ. دیکھا، لیکن مجھے یہاں پر چونکہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جو اردو انگلش، اردو تو یہاں کی زبان نہیں ہے، انگلش جو کہ یہاں کی حکومت کی زبان ہے، عام طور پر سبھی سے تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں، تو اردو اور انگلش مکس کرتے ہوئے جناب سہیل کارکن صاحب نے بڑی اچھی اسپیچ دی. مولا تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. بہت ہی صاف، بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھے انداز میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے مجھے بیان کاؤنٹنگ بھی کی، اس پہ ذرا زور دینے کی ضرورت ہے، دوبارہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان ہر بستی میں پیدا فرمائے اور اس قابل بنائے کہ وہ اسی طرح سے پڑھیں اور بیان کریں. تو چونکہ آدھا کام ہو گیا، منظوم خراج عقیدت پیش کر دیا ہے. آپ ہی کے ساتھ جاتے ہیں بس میں دینا کون؟ اچھا، منظوم خراج عقیدت آپ کے ساتھ جاتے ہیں. اچھا بھائی، چلیے جو بھی ہے، بھائی مصطفیٰ آپ کے بھائی اس لحاظ سے آپ چچا ہو گئے ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی سمجھے. تو وہ جن کا بیٹا ہے جو ان کے بھائی، اور چچا جو ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے، سمجھے، چچا باپ کے برابر ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی کباڑ نہیں، مجھے نہیں. تو یہاں آدھی بات ہو چکی
رہ گئی ہے